امام نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت لازم ہے، واجب ہے، لیکن شرط ہے، اور وہ شروط جو ہے ہم آل محمد ہیں۔ دیکھیے، اگر انسان جو ہے 8ویں امام تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ 12ویں امام تک بھی پہنچ جائے گا، اور نہیں تو ہے نا، بہت سے نا 6 امام کو مانتے ہیں، 5 کو مانتے ہیں، 4 کو مانتے ہیں نا۔ اگر جو ہے امام تک پہنچ گیا، معرفت ہو گئی، تو آخر امام تک اس کی معرفت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں بہرحال کہ بعض جو ہے تاریخ میں یہ ہے، بعض کہ آج کی تاریخ ہمارے سفر کی آخری تاریخ بھی، آخری تاریخ یعنی 29 سفر، اور 23 ذوالقعدہ بھی ہے نا، بعض روایات ہیں۔ تو 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے حیات اور ان کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں جو مناظرہ ہوا، اور جو حاکم تھے، جو مامون تھا، وہ جو ہے تھوڑا علمی مناظرہ وغیرہ رکھتا تھا۔ تاریخ میں یہ ہے، بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے علم دوست تھا، اور اس طریقے سے، اور بعض موقع پہ خود 8ویں امام جو ہے اپنے چاہنے والوں سے آگاہ کر دیتے تھے کہ دیکھو اس طریقے سے کہے گا، جو گفتگو کرے گا ایسا معلوم ہوگا کہ امام کا چاہنے والا ہے۔ تو 8ویں امام نے آگاہ کر دیا، جو امام کے اصحاب چاہنے والے خاص تھے، امام نے کہہ دیا کہ دیکھو اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ تو اول تو یہ کہ اس نے جو تمام کامیں کیا جو خلافت کا کہا، امام نے انکار کیا، کہا نہیں ہے نا، آپ جو ہے قبول کیجئے۔ امام نے نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، تو آخر میں ولی عہدی کے لیے کہا، امام انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ جب بار بار اصرار کرنے لگا تو پھر امام نے کہا کہ پھر اعلان کر دو کہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے، پھر یہ اعلان کرو۔ اب دیکھیے، ایک جملہ ہے امام کا، ایک جملہ ہے، کہا کہ اعلان کر دو۔ اسے بھی معلوم تھا کہ اگر اعلان کر دیے ہمارا حق نہیں ہے تو پھر کہیں گے تمہارا باپ بھی تھا، ہے نا، پھر آخر تک جائے گا، پھر وہی جو ہے الحق مع علی و علی مع الحق۔ صلوات پڑھے محمد تو لیے عہدی قبول کیا۔ تو یہ جو ہے حاکم ہے نا، مامون نے کیا کیا، 8ویں امام کے نام سے جو ہے سکہ رائج کر دیا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امام سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کا تو مقصد کچھ اور تھا، اب جو ہے سکہ رائج کر دیا ہے امام رضا کے نام سے، اب سکہ رائج ہو گیا۔ تو اب کیا دیکھتا ہے، اور سب اس کے مشیر وغیرہ سب کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ سکہ لے کر کسی بھی دکان پہ جاتا ہے تو دکان والے ہے نا اسے لے کر چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسے بہت احترام سے رکھتے ہیں، جہاں بھی کہیں رکھتے ہو، صندوق بکسا ہے نا، جہاں بھی ہو، ہے نا، مال وغیرہ جو بھی جہاں پہ، جیب، اس طریقے سے بہت جو ہے احترام سے رکھ رہے۔ اب یہ پریشان ہوا کہ یہ تو اس قدر جو ہے احترام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسا سکہ ہے کہ اس کے عوض میں ہم کیا دیں آپ کو، مثلا ہے نا گیہوں، چاول، دال، جو بھی ہے نا، ارے جو دل چاہے لے کر جائیے، ہے نا، اگر کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو اس جو ہے سکے کے نزدیک کم ہے، لہٰذا جو دل چاہیے لے کر جائیے۔ احترام بھی کرتے تھے، چومتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات اب کیا کرے، بہرحال اس نے بلایا فضل بن ربیع، اسے بلایا، مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ اعلان کر دے کہ جتنا بھی سکہ ہے، سکہ جو امام کے نام سے ہے، سب جو ہے سکہ لائیں ہمارے پاس دربار میں، ہم انہیں جو ہے 5 دیں گے، مثلا 5 یا 4، 10 جو بھی سب ہے، کہا کہ ایک سکہ دے دیں، ہم جو ہے اس کے عوض میں مثلا جو ہے 10 سکہ دیں گے، لہٰذا یہ اعلان کر دیتے اور سب سکہ جو ہے جمع ہو جائے گا۔ تو فضل بن ربیع یہ بھی بہت خطرناک مکار تھا، بہت تیز تھا، بہت شاطر تھا، اس نے کہا اس میں تو اور پھنس جائیں گے آپ، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ایک سکے کے مقابلے میں 10 سکہ مل رہا ہے نا، یعنی جو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے عوض میں جو ہے ایک نہیں بلکہ جو ہے 10 مل رہا ہے۔ کہا ایسے نہیں کام چلے گا، کہا
پھر کہا آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ سکہ جس کے پاس بھی ہے ایک صندوق وغیرہ جو ہے رکھ دیجئے، اعلان کر دیے دربار میں، دربار کے باہر صندوق وغیرہ رکھ دیجئے کہ جس کے پاس بھی ہے سکہ وہ اس صندوق میں رکھ دے، ورنہ جو ہے کسی کے پاس مل گیا، اگر جیب میں ہو یا کہیں بھی ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، اگر کہیں بھی یہ سکہ مل گیا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب لوگ پریشان ہوئے، لوگ آئے، کہا مولا یہ مسئلہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ سب سکہ جو ہے جمع کر دو، سب نے جمع کر دیا۔ پھر امام نے جو ہے نا جو کمر میں جو پٹکا باندھا تھا وہ امامہ اور ہر جو ہے پارچہ کیا، کپڑا بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے امام نے جو ہے اس سکے میں کہا باندھ لو، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اپنے بازو پہ باندھ لو۔ ادھر جو ہے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کہیں بھی کسی کے پاس کہیں بھی ہو، جیب میں ہو، ہاتھ میں ہو، کہیں بھی مل جائے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ امام نے کہا یہ مان لو یہ جو ہے امام ضامن ہے۔ تب صلوات پڑھے، اس کی وجہ سے تم جو ہے ضمانت میں رہو گے، اور کوئی اسی کے بعد سے یہ جو ہے یہ جو ہے امام ضامن چلا، اور پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے نا کہ حاکم اور دشمن جو ہے کچھ نہ بگاڑ سکے، تو یہ اسی وقت سے جو ہے یہ رائج ہو گیا کہ یہ جو ہے ضمانت ہے امام کی ضمانت میں، اور تمام حفظ و امان۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بعض جو ہے ہوتا ہے ذہن میں سوال ہے نا، کج فکر جو ہوتے ہیں، ارے امام دربار میں جاتے تھے، ارے یہ دیکھو کیوں جاتے تھے، جاتے تھے تو کیا کر کے آتے تھے، جاتے تھے تو توحید کے پیغام کو ہے نا تمام جو ہے پیغام کو پہنچاتے تھے، اور کس طریقے سے جو ہے امام درس دیتے تھے کہ جب مامون نے بلایا، پہلے کم سے کم جو ہے 400 افراد کو بلا لیا، دانشمند سب دیگر علماء سب کو بلا لیا، اور کرسی وغیرہ لگ گئی، اور کہا امام سے کہ آئیے اور آپ کو جو ہے کھانا کھانا ہے۔ اب سب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے جتنے بیٹھے ہیں وزراء وغیرہ سب وزیر ہیں، سب جو ہے نا دانشمند ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک حبشی غلام، سمجھے حبشی غلام ہے۔ اور آج کل کا یہ سب فین تھا نہیں نا، ہاں نہیں تھا نا، وہ جو ہے فین لیے ہے نا، سب جو ہے ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، پنکھا لیے ہے نا، ہر ایک کے پیچھے جو ہے نا ہوا دے رہے تھے، کھڑے تھے، لگ گیا تمام وزراء ہیں، اور سب جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ حاکم شروع کرے، مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں، لیکن وہ امام کو دیکھ رہا ہے کہ امام شروع کریں تو ہم شروع کریں، ہے نا، ہر ایک جو ہے نا جتنے تھے سب جو ہے حاکم کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے امام کو دیکھ رہا ہے کہ اب شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ تو آخر میں اس نے کہا مامون نے امام سے کہ بسم اللہ کیجئے۔ تو امام نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو حبشی یہ جو غلام ہیں یہ نہیں کھائیں گے؟ کہا رہے وہ تو بعد میں وہ الگ جو بچے گا اور الگ جو ہے کھائیں گے، ہے نا۔ امام ان کی طرف حبشیوں کی طرف مخاطب ہو کر امام نے کہا کہ تم کھانا نہیں کھاؤ؟ کہا نہیں کھا لیں۔ کہا تمہارے پاس کیا پیٹ نہیں ہے، بھوک نہیں؟ کہا نہیں کھا لیں گے۔ امام نے حکم دیا کہ نہیں، انہیں بھی جو ہے بیٹھایا جائے ساتھ میں، سمجھ گئے، یعنی جتنی کرسی تھی، جتنے غلام تھے، پھر اتنی کرسی آئی، اور جو ہے سب بیٹھ کر جو ہے جو غلام تھے سب بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھائے۔ اب جب جانے لگے تو حاکم سے تو صرف مصافحہ کیا، امام سے مصافحہ کیا، اور ان کے ہاتھوں کو بھی چوما۔ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ ہاتھوں تھکے نہیں نا ہے، پڑھا جائے تھوڑا 10 منٹ ہے نا، پڑھیے صلوات، پڑھیے محمد۔ تو ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے جو ہے نا پھر کیا ہوا کہ امام کے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے وہ قائل ہو گئے، امام کے چاہنے والے ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی جو امام کو بلاتے تھے یا امام جو دربار میں جاتے تھے تو پھر جو ہے وہ دین اور اسلام کے لیے ہے نا، جیسا کہ خود سنا ہے نا آپ نے کہ جب ایک تاجر جو ہے وہ اعلان کر دیا اس نے کہ ہمارے پاس رسول اسلام کے 7 منہ 7 بال ہے، اور جس کو خریدنا خریدے، کون خرید سکتا ہے؟ دربار تک خبر پہنچی۔ اب جب دربار تک خبر پہنچی تو
معلوم ہوا کہ رسول اسلام کا بال ہے تو اس نے کہا کہ ہم خریدیں گے، ہم جو ہے اسے خریدیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ معلوم کیسے ہو کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ تو اب جو ہے لوگوں نے مشورہ دیا علی رضا کو بلائیے، سمجھے آپ، یعنی جب بال کے مسئلے میں آل کے بغیر حل نہیں ہوتا، پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو دین اور اسلام جو ہے نا بغیر اہل بیت کے کیسے سمجھو گے؟ جب یہ نہیں معلوم تمہیں کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے، اور جب تک کہ اہل بیت نہ آئے تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حقیقی اسلام کون ہے، اس میں نقلی اسلام کون ہے؟ تو اب جو ہے یہ ہوا کہ امام کو بلایا جائے۔ اب جو امام گئے اور دیکھا کہ پہلے تو سب ازدحام تھا نا، سب آ رہے تھے مطلب زیارت کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، سب آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک جو ہے ازدحام تھا۔ اور جب امام پہنچے اور جیسے ہی امام پہنچے تو امام نے اعلان کر دیا، بتا دیا، کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے 3 بال نقلی ہے اور 4 بال جو ہے وہ اصلی ہے، وہ رسول اسلام کے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو آپ نے اتنی جلدی کہہ دیا کہ یہ نقلی ہے اور باقی 4 جو ہے اصلی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے بال سے خوشبو آ رہی ہے اسی طریقے سے اس بال سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نہیں مانا، کہا کہ کوئی اور دلیل؟ تو امام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آگ روشن کرو۔ دربار میں آگ لگا، پڑھیے صلوات محمد دربار میں آگ روشن کرایا، کہا کہ آگ روشن کرو۔ اب جو ہے آگ روشن ہو گیا۔ اب جب آگ روشن ہو گیا تو امام نے حکم دیا کہ 3 بال جو ہے آگ پہ رکھا جائے، اور جیسے ہی 3 بال آگ پہ رکھا تو فوراً جل گیا، نقلی تھا، تینوں جل گئے، تینوں بال جل گئے، جل گئے۔ اب جو ہے یہ ہوا کہ یہ بھی دلیل بنے۔ اب امام نے جو ہے اس بال کو بھی بہت عزت اور احترام کے ساتھ آگ پہ رکھا۔ جب آگ پہ رکھا تو پھر جو ہے وہ بال نہ جلے، وہ بال نہیں جلا۔ جب بال کی یہ اہمیت ہے تو پھر آل کی کیا عظمت ہوگی؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ یعنی امام نے جو ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے جا کر یہ بتا دیا ہے نا کہ دیکھو کوئی بھی مسئلہ ہو نا، جس طریقے سے دادا نے سلونی کا دعویٰ کیا اسی طریقے سے امام نے بھی، یعنی جو بھی مسئلہ ہوتا تھا امام جو ہے اس کا جواب دیتے تھے۔ یا عمران صاحب بھی جو ہے بہت جو ہے دلیل رکھتا تھا تمام چیزیں، لیکن وہ قائل نہیں ہوتا تھا یا توحید کے سلسلے سے یا دیگر مسائل سے، تو امام جو ہے نا فوراً جو ہے جواب دیتے تھے اور بتا دیا کہ دیکھو جس طریقے سے وہ تھے اسی طریقے سے ہم ہیں، جس طریقے سے خود رسول اسلام نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہم جو ہے سب محمد ہے، سب محمد ہے، جس طریقے سے اول اسی طریقے سے آخر۔ تو ملتا ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا محمد بن عیسیٰ کا نام تھا۔ تو ایک روز اس نے جو ہے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ رسول اسلام موجود ہے مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں دیکھا ہو، مدینے میں باہر کہ رسول اسلام موجود ہے اور سامنے جو ہے تشت ہے اور اس میں جو ہے کھجور رکھا ہوا ہے۔ تو خواب دیکھا کہ ہم رسول اسلام کے پاس گئے اور جانے کے بعد قریب سوال کیا، ہاتھ بڑھایا تو رسول اسلام نے ایک مشت کھجور اٹھا کر ہمیں دے دیا۔ کہا کہ خواب میں دیکھا، اس کے بعد جو ہے شمار کیا، گننا شروع کیا۔ اب جب گنا تو کیا دیکھا کہ 18 دانہ، صرف جو ہے 18 دانہ ہے۔ اب بہرحال اپنا سوچتا رہا ہوگا، جو بھی اپنا قیاس لگایا ہوگا خواب کے ذریعے زندگی حیات جو بھی، بہرحال اب جو ہے جب بیدار ہوا
تو اب کیا دیکھا کہ اسی طریقے سے اسی مسجد میں اسی جگہ پہ اسی طریقے سے لباس پہنے ہوئے اسی طریقے سے سامنے جو ہے شینی ہے اور 8ویں امام موجود ہے۔ اب جو ہے یہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا تو اسی طریقے سے امام نے بھی ایک مشت کھجور اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کھجور کو شمار کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 18 دانہ۔ تو پھر اس نے امام سے کہا مولا کچھ اور دے دیجئے، مقصد کہ 10-5 اور بڑھا دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ اگر جو ہے ہمارے جد اور دیے ہوتے تو ہم بھی دے دیتے، ہم بھی دے دیتے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ کھجوریں یہ تو بدلی ہوئی ہے لیکن جو ہے ہاتھ نہیں بدلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، ہاتھ نہیں بدلا۔ تو یہی امام ہے کہ امام نے جو ہے پہلے ہی خبر دے دیا تھا کہ جب امام مدینے سے جب کہ اس کی طرف خراسان کی طرف آئے اور جو ہے ہر ایک شخص بے قرار تھا کہ مولا ہے نا ایک حدیث بیان کر دیجیے۔ راستے میں بھی جتنے مل رہے تھے سب امام سے کہہ رہے تھے کہ اپنا چہرہ ایک بار دکھلا دیجیے، ایک بار کوئی ایک حدیث بیان کر دیجیے۔ کتنے 404,000 افراد جو ہے قلم اور دیوات لیے ہوئے آمادہ تھے کہ کوئی حدیث نقل کیجیے تاکہ ہم لکھ لیں۔ اور روایت میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہاں تک یعنی اس قدر جو ہے امام کے چہرے کو دیکھ کر اس قدر جو ہے وہ جوش میں آ گئے تھے کہ سواری پہ تھے اتر گئے، یہاں تک کہ جو تاخیر ہو گئی مثلا جو ہے جوتا وغیرہ نہیں اتر رہا تھا، چاقو وغیرہ سے کاٹ دیا، جوتا ہی تسمہ وغیرہ کاٹ کے جوتا پھینک دیا۔ اس طریقے سے سب بے قرار تھے بے قرار تھے۔ اور اس کے بعد امام سے کہہ رہے مولا کوئی حدیث نقل کیجئے۔ تو اسی حدیث کو امام نے بیان کیا اور جو ہے 4,000 افراد نے اس حدیث کو لکھا اور اس قدر بے قرار تھے، جوش میں تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں جوش میں تھے لیکن ہوش میں تھے، ہے نا، تبھی تو حدیث لکھ رہے تھے اور قلم اور دیوات جو ہے نا لیے ہوئے، یعنی ہوش میں تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے حدیث کو نقل کیا تو ملتا ہے کہ جب دیکھا ایک شخص نے، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے دیکھا کہ بڑا اہتمام ہے، سب ہر شخص جو ہے آمادہ ہے، ہر شخص تیار ہے، اور یہاں تک کہ جو غیر مذہب کا تھا اس نے کہا کون ہے، کیا مسئلہ ہے، کون آنے والا ہے؟ تو جو امام کا چاہنے والا تھا اس نے کہا کہ 8ویں امام، ہمارے امام جو ہے آنے والے ہیں، ہم نے مانتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو۔ وہ شخص جو ہے اسے بھی ساتھ لے کر گیا۔ جب ساتھ لے کر گیا تو جب اس نے یہ منظر دیکھا امام کے، جب چہرے کو دیکھا تو اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جب یہ کہا تو شخص نے کہا کہ خود امام کی خدمت میں چلو۔ اب جب وہ امام کے خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے کہا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم کہیں اگر اس طریقے سے تم توبہ کرو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نا، جس کا بھی تفصیلی مثلا حق لیا وہ واپس کر دو، نا، جس سے جو ہے تکلیف اذیت پہنچائی اس سے جو ہے معذرت کر لو۔ تو امام نے کہا کہ ہم جو ہے ضامن ہیں، ہم ضامن ہیں جنت کا، تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ اور آخرکار اسی طریقے سے اس نے عمل انجام دیا، اور جب آخری وقت ہوا اور جب اس کا دوست اس کے پاس آیا، حالت ہے نا ایسی کیفیت میں تھا سکرات کے، تب اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا اس امام نے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام نے پہلے ہی سب جو ہے ابو سلط حروی سے بیان کر دیا تھا۔ ابو سلط حروی جو امام کے ساتھ تھے آگاہ کر دیا تھا، امام نے بتا دیا تھا کہ دیکھو، اور لوگوں سے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو دھوکے میں نہ آ جائے، یہ معبود جو ہے نا جو دوستی اور اس طریقے سے ولی وحدی اور تمام چیزیں جو ہے دے رہا ہے تو کوئی دھوکے میں نہ آ جائے۔ اور امام نے کہا بتایا کہ دیکھو یہی شخص ہوگا کہ جو ہمیں زہر کے ذریعے شہید کرے گا، اور بتایا کہا کہ دیکھو ہماری قبر کہاں بنے گی، ہارون جہاں دفن تھا امام نے جو ہے بھیجا
ابو سلط حربی کو کہ وہاں سے خاک لے کر آؤ۔ ابو سلط حربی گئے اور جانے کے بعد جو ہے سرہانے پائتی دائیں جانب بائیں جانب خاک لے کر آئے، اور جب 8ویں امام کو دیا تو امام سونگتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں کہ وہ پائتی کا ہے، پھر یہ دائیں کا ہے، پھر کہا بالے سر کا تھا، سونگا اور کہا کہ یہاں پہ ہماری قبر بنے گی۔ لیکن امام نے کہا کہ دیکھو وہ جو ہے قبر کئی جگہ بنائے گا، لیکن جو ہے سخت پتھر نکل جائیں گے، اور یہاں پہ جو قبر بنے گی تو امام نے دعا تعلیم دیا، کہا کہ اس دعا کو پڑھ دینا، دعا پڑھنا۔ امام نے کہا قبر جب بنے گی تو پھر جو ہے وہاں سے پانی نکلے گا، جب پانی نکلے گا تو پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں ایک بڑی مچھلی نکلے گی، اور پھر وہ بڑی مچھلی جو ہے چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی۔ اور امام نے کہا کہ ان کلمات کو پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اور یہاں پہ ہماری قبر بنے گی۔ تو جس طریقے سے امام نے کہا تھا، بہرحال امام نے کہا کہ اس وقت مامون کو بھی بلا لینا اور کہنا کہ وہ بھی جو ہے اس منظر کو دیکھے کرسی پہ بیٹھ کے۔ بہرحال جب امام کی شہادت ہو گئی تو وہ شخص بھی بیٹھا ہوا، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا، ابو سلط حربی ہے، ابھی اس تمام منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی آیا، اور پانی آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلیں، اور پھر جو ہے ایک بڑی مچھلی آئی اور چھوٹی مچھلی کو نگل لیا، اور پھر انہوں نے کلمات پڑھے اور سب جو ہے خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بہرحال اب جو ہے اس نے لوگوں سے سوال کیا، وزیروں سے، دیگر افراد سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ بڑی مچھلی جو ہے چھوٹی مچھلی کو نگل گئی تو اس کا کنایا کیا ہے؟ تو وزیروں نے یہ کہہ دیا کہ بڑے سر والا حاکم بنے گا اور تم جو ہے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پریشان تھا کہ یہ جو کلمات پڑھے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا، تو ابو سلط حربی سے یہ کہتا ہے کہ وہ کلمات بتائیے، یعنی جو 8ویں امام نے تعلیم دیا تھا۔ تو کہا وہ کلمات بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کلمات جو ہے ہمارے ذہن پہ نہیں ہے، ہمارے ذہن پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا جو ہے کیا کیا، لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ کہا کہ جب تک کہ تم ان کلمات کو نہیں بیان کرو گے اس وقت تک تمہیں آزاد نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ابو سلط حربی یہ جو ہے 1 سال تک قید خانے میں تھے۔ بس ایک دن جو ہے وہ چونکے کہ ایسا کریں کہ مثلا سوچا کہ شب جمعہ ہے اور ایسا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پوری رات جو ہے عبادت کریں گے اور امام سے توسل کریں گے۔ اب جو ہے پوری رات عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا، انہوں نے امام سے توسل کی، اور بہرحال اب چند لمحے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ گھر پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دروازہ بند ہے، قید خانے میں ہے، اور کس طریقے سے؟ کہا کہ نہیں بس تم جو ہے چلو، ہم کہہ رہے ہیں لہٰذا جو ہے تم چلو۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ چند لمحے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اپنے گھر پہ موجود ہے۔ تو سوال کیا، سمجھ تو گئے تھے، سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم جو ہے 8ویں امام کے فرزند ہیں۔ تب انہوں نے 9ویں امام سے کہا کہ مولا ہم جو ہے 1 سال تک قید خانے میں تھے اور آج آپ نے ہمیں آزاد کرایا، مولا یہی کام جو ہے آپ نے پہلے ہی دن کیوں نہیں کر دیا؟ جو سال بھر کے بعد ہم آزاد ہوئے تو یہی پہلے کر دیتے۔ تو امام نے کہا تم نے جو عمل کل رات میں کیا اگر وہی تم پہلے ہی دن کرتے تو پہلے ہی آزاد ہو جاتے۔ اور یہ سلوات تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ امام کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے کوئی کبھی نہیں ہے، بس جو ہے انسان کو سوال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اہل بیت جو ہے وہ تو ہے ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، اسی لیے امام نے فرمایا نا
کہ ہم جو ہے شفاعت کریں گے۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ جو بھی ہاتھ کے ذریعے، دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے اعانت کرے گا، ہم جو ہے شفاعت کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ولایت اہل بیت ہے، معصومین علیہ السلام کی محبت ہے۔ واضح کر دیں اس کو بھی جلدی سے کہ ایک شخص رسول اسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اسلام نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ قیامت کے لیے کتنی تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نہیں، نماز پڑھتا تھا۔ مثلا نماز رکوع میں گئے تو معلوم ہوا کہ قالین کے نقشے کو دیکھ رہے ہیں، ذہن پہ ہے نا قالین کا نقشہ ہے نا، اور جھک گئے تو معلوم ہوا کہ پیر کے ناخن کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے نا، زیادہ بڑا ہو گیا کاٹ لینا چاہیے، یہ سب ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، کھڑے ہیں، ذہن ادھر ادھر ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے نا مثلا ناک میں انگلی کر رہے ہیں، بہرحال یہ سب کراہیت ہے، یہ سب ہے نا مکروہ ہے نا جس کو۔ تو بہرحال ادھر ادھر کہنے کا مقصد یہ کہ ذہن ادھر ادھر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں جو ہے نا سمندر کا سیر کر رہے ہیں، کبھی جو ہے کسی ملک میں پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ یہاں ہے، پہنچ گئے اپنے وطن ہے نا، وطن پہنچ گئے، وہاں سیر کر رہے ہیں، جسم تو یہاں ہے مصلی پہ ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ ذہن جو ہے کہیں اور جگہ ہے، اب سوچ بھی رہے ہیں، مثلا سجدے میں گئے، سائلنٹ موبائل کر لیتے ہیں، ہلکی آواز آئی، اب ذہن آ گیا، کسی فلاں کا میسج آ گیا یا فلاں کا، برا نہیں نا مان رہے، بڑے پیار محبت سے کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے جو ہے بچوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے سمجھانا چاہیے نا، ڈانٹنے اٹھنے نہیں ہے نا، جو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، کیا بیوی کو بھی ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں؟ بچوں کو بھی، ارے جسے سب کو پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہے نا ذہن کہیں اور ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہے سوچ رہا ہے انسان۔ تو مقصد کہنے کا وہی کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خلوص نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے نا، اور اس نماز کی مثلا کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے۔ تو رسول اسلام نے سوال کیا کیا؟ کہا کہ ہم اللہ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کہ جب مدینے میں تھے اور امام کو جب بلایا گیا، بہت سی بہنیں تھیں تاریخ میں، یہ ایک 17 بہنیں تھیں آٹھویں امام کی، ہے نا 17 بہنیں آٹھویں امام کی تھیں، کہ امام کے لیے جو ہے جب آیا جلودی اور دیگر افراد کی امام کو خراسان لے کر جائیں، اور امام جو ہے دیبل خزائی ہے نا مرثیہ کہتے تھے، امام نے انہیں بلایا، کہا کہ ہمارے جد کے سلسلے میں تم پڑھو، مرثیہ پڑھو۔ جناب دیبل نے پڑھا۔ اب جب پڑھا، ادھر جو ہے امام کی کنیز بہنیں ہیں نا سب ادھر، پردہ ہے ادھر ہے، اور پڑھا، جب پڑھ لیا تو امام نے دیبل سے کہا کہ ایک شعر اور اضافہ کر لو۔ کہا کیا مولا؟ کہا اضافہ کر لو کہ رسول کے نسل سے ایک شخص ہوگا جو شہر طوس میں دفن ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے اضافہ کیا نا، غریب الغربا، غریب یعنی دور، اب اضافہ کیا نا کہ وہ جو ہے نجف سے بھی دور ہوں گے، کربلا سے بھی دور ہوں گے، مدینے سے بھی دور ہوں گے۔ اب جب جیسے ہی ہے نا یہ مرثیہ پڑھا، اب یہ کنیز دوڑتی باہر آ گئی، اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا دیبل سے کہہ دیجئے نا کہ اب جو ہے خاموش ہو جائے، اس لیے کہ آپ کی بہن معصومہ قم نے سنا ہے تو انہیں غش آ گیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے صرف سنا، لیکن ایک بہن کربلا میں تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی کہ بھائی ذبح ہو رہا ہے، شمر کا کند خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے۔ ہاں زادارو، جب ظالم آئے اور چاہا کہ تمام اساس سامان جو ہے لے لیں، گھر کے اندر جائیں، امام نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے
باہر رہو، اور ایسا ہے کہ جو بھی سامان ہے ہم لا کر تمہیں دے دیں گے۔ تو نہیں مانا۔ جب امام نے آخر میں جب یہ کہا کہ ابھی سب استراحت کر رہے ہیں، جتنا سامان ہے سب دے دیں گے، اب جو ہے امام نے حکم دیا ہے نا، امام نے حکم دیا اور جتنا بھی سامان تھا ایک چادر میں رکھ دیا گیا، باندھا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کی بہنیں بھی تھیں، تو تمام سامان جو ہے وہ ایک چادر پہ رکھ دیا۔ لیکن جو بہنیں کمسن تھیں اور جو کانوں میں بالیاں تھیں، امام حسین نے اپنے دست مبارک سے اتارا۔ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اگر آپ دیکھ لیں، اگر بچیاں ہیں کان میں بالی ہو، اگر کپڑا جو ہے اس سے پھنس جائے، کھینچ جائے، تو بچیاں تڑپ جاتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں۔ لیکن بچیوں کو سکون بھی مل جاتا ہے، کب؟ کہ اگر باپ سینے سے لگا لے، ہے نا، باپ اگر سینے سے لگا لے۔ تو جو امام کی بہنیں تھیں تو جو کمسن تھی، تو امام نے جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے دست مبارک سے اتارا، لیکن ہائے سید سجاد کی بہن حسین کی بیٹی سکینہ کہ ظالموں نے ان بالیوں کو کھینچا۔ یہاں تک روایت ملتا ہے کہ جناب سکینہ جو قید خانے میں تھیں، تو شام کے وقت بچیاں آ جاتی تھیں، اور جب بچیاں بیٹھتی تھی، جناب سکینہ جو ہے بیان کرتی تھی کہ میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بابا جو ہے مجھے سینے پہ سلاتا تھا، میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، بیان کرتی تھی۔ اور پھر جو ہے جناب سکینہ کہتی تھی کہ میرے بابا نے میرے کانوں میں بندے پہنائے تھے۔ جب جناب سکینہ یہ بیان کرتی تھی، بچیاں سوال کرتی تھی کہ یہ بتائیے کہ کانوں میں بندے کہاں ہے؟ تب جناب سکینہ تڑپ جاتی تھی، کہتی تھی نہ پوچھو، ظالم نے جو ہے شمر نے بندے کو کھینچا۔ ہاں آزادارو، بس آخری فقرہ آپ دیکھیں کہ دو بہنیں ہیں کہ بھائی موجود تھے، ایک جناب سکینہ کی سید سجاد موجود تھے، اور دوسرے معصومہ قم ہے نا۔ جب وفات ہو گئی تو 8ویں امام باعجاز 8ویں امام اور 9ویں امام جو ہے وہ آئے۔ لیکن اب آپ دیکھیں بس آخری فقرہ کہ جب معصومہ قم میں دفن ہے نا، اور مشہد کہاں ہے، قم کہاں ہے، فاصلہ ہے نا، لیکن قم میں دفن ہے، منزل صحابہ پہ پہنچی، اور جب دیکھا سیاہ پرچہ، بس یہ آخری فقرہ، سیاہ پرچہ میں سوال کیا کیا مسئلہ ہے، لوگوں نے نہیں بتایا، لیکن جب بار بار اصرار کیا تب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، بس سننا تھا نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مریض ہو گئی، اور چند دن کے بعد جو ہے وفات ہو گیا۔ میں کہوں گا بی بی، آپ نے صرف سنا ہے آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا، لیکن ہائے زینب نے یہ دیکھا کہ لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، شمر کا کند خنجر چلا، حسین ابن علی کی لاش بے غسل و کفن۔